السلام علیکم۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ امتحان کیا ہے؟ اس کو اگر میں سادہ ترین الفاظ میں بیان کروں تو یہ پردہ غیب میں موجود حقائق کو دریافت کر کے اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنا ہے۔ غیب کے پردے میں پوشیدہ سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی اپنی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بادشاہ ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، بہت طاقتور ہیں، بہت صاحب کمال، بہت صاحب جمال، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، ہر چیز کا علم رکھنے والے، کریم ہیں، رحیم ہیں، رؤوف ہیں، یعنی ہر خوبی جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ خدا کی ذات میں ہے۔ ہر طاقت جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ خدا کی ہستی کے اندر ہے۔ ایمان اصل میں اس بات کا نام ہے کہ خدا کی اس غیر معمولی ہستی کو ہم ایسا سمجھ لیں، ایسا دیکھنے لگیں گویا کہ وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ اتنا مشکل کام ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور یہ وہ امتحان ہے جس کے اندر پوری انسانیت فیلئر میں گئی ہے، ناکامی کا شکار ہوئی ہے، اور چاہے وہ مسلمان ہو، اس لیے کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی ساری توجہات کا مرکز غیر اللہ رہتا ہے۔ اسی کی عظمت، اسی کی محبت، اسی کی عقیدت، اسی کا شوق، اسی کی طرف رغبت، یہ انسانوں کی زندگی رہی ہے۔ جبکہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کو چاہتا ہے، اور وہ بن دیکھے خدا سے ڈرتا ہے۔ اور قرآن دیکھیے آغاز یہیں سے کرتا ہے اپنی دعوت کا، یؤمنون بالغیب، قرآن مجید کا آغاز یہ جملہ ہے، اور یہ گویا کہ کل دین کا بیان ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس میں نجات ملے گی، یہی وہ چیز ہے جو سارے اعمال کو وزنی کرے گی۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے، جس طرح قرآن کہتا ہے وہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے خدا کو اس طرح دریافت کر لیا، اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں، اپنی تنہائی میں، اپنی محفل میں، خاموش رہتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، اور جتنا کر لیا اتنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ تو خدا کی ہستی کو اس طرح دریافت کرنا، اس سے زندہ تعلق پیدا کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ عملی طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہم عبادات کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے نا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تمہیں وہ دیکھ رہا ہے، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے عبادتوں کے ذریعے سے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، جو کہ ذکر کثیر کی ایک شکل ہے، کہ انسان نے کچھ کھایا ہے، پیا ہے تو الحمدللہ کہے، گھر سے باہر نکلتے وقت دعا، گھر سے کے اندر آتے وقت دعا، ہر موقع کے لیے دعا ہے جو سکھائی گئی ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہے۔ ہماری یہاں دعاؤں کو کچھ رٹے رٹائے الفاظ سمجھ لیا جاتا ہے، نہیں، یہ رٹے رٹائے الفاظ نہیں ہے، حضور کی مادری زبان تھی عربی، حضور اللہ سے مکالمہ کر رہے ہوتے تھے۔ تو اگر ہم عربی میں بھی دعائیں پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں ان کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے، ورنہ پھر اپنے الفاظ دریافت کیجیے اور ان میں خدا کو مخاطب کر کے، جس طرح کسی زندہ شخص کو مخاطب کر کے، سامنے موجود شخص کو مخاطب کر کے اس سے مکالمہ کیا جاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جاتی ہے، اس کا اہتمام کیجیے۔ جس وقت آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، آپ اپنے ایمان میں غیر معمولی تبدیلی محسوس کریں گے، اور یہ کل دینداری کا حاصل ہے، یہ کل دینداری کا حاصل ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے کسی موقع پر میں بیان کروں گا۔